واوی حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثاني وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اويس. ہاں یہاں تک کہ میں داخل ہو گیا مالک بن اویس کے پاس. فسألته عن ذلك الحديث. میں نے اس سے یہ حدیث پوچھی مالک سے. فقال مالك بينما انا جالس. مالک نے کہا اس دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا في اهلي اپنے گھر حين متى النهار جس وقت کہ دن چڑھ گیا. اذا رسول عمرو بن الخطاب اذا رسول عمر بن الخطاب ياتيني. تو آیا میرے پاس اچانک آیا میرے پاس عمر بن الخطاب کا بلانے والا رسول. فقال اجب امیر المومنین. اس نے کہا عجب یعنی چلو امیر المومنین کے پاس. فانطلقت معه. میں چلا اس کے ساتھ حتى ادخل على عمر. یہاں تک کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا. فاذا هو جالس على رمال حسير. عمر بیٹھے ہوئے تھے ننگی چٹائی پر. یہ نا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے بیٹھا ہے ایویں چٹائی دی وچھی ہے کھجور دی اون دے کوئی بستر بھی کوئی تو اس پر بیٹھا ہوا ہے. ليس بينه وبينه فراش. نہیں تھا عمر کے درمیان اور چٹائی یعنی کوئی بستر نہیں تھا اس پر. متكئ على وسادة. ٹیک لگائے ہوئے ایک تکیہ پر. من آدم. تکیہ کیسا تھا؟ چمڑے کا. وہ بھی چمڑے کا. فسلمت عليه. میں نے اس پہ سلام کہا. ثم جلست. پھر میں بیٹھ گیا. فقال يا مالو. یا مالو یہ کیا ہے؟ اب اگر کیا معنی اس کا جلدی بتا دے. یہ تصغیر ہے مالک کی. یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں. اے مالک معنی کیا کریں گے؟ اے مالک. انه قادم علينا من قومك اهل الابيات. ہمارے پاس آئے ہیں تیری قوم میں سے کچھ لوگ اہل الابیات یعنی گھروں والے کچھ لوگ. وقد امرت فيهم برزق. رزق میں نا اور میں نے حکم کیا ان میں تھوڑا سا مال بانٹنے کا. رزق میں نا کچھ مال تھوڑا سا. فاقبضه فاقسمه بينهم. اس کو لے اور ان کے درمیان تقسیم کر دے. فقلت يا امير المؤمنين لو امرت به غيري. میں نے کہا امیر المومنین کاش کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں. قال فاقبضه ايها المرء. آپ نے فرمایا تو ہی تقسیم کر اے آدمی. فبينما انا جالس عنده. اس دوران کہ میں تقسیم ہو رہی تھی یہ مالک بات کر رہا ہے مالک بن اوس. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر کے پاس. اتاه حاجبه يرفع. آیا آپ کا دربان یرفع. فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابي وقاص. کیا ہے تیرے لیے عثمان میں اور سعد بن وقاص میں عبد الرحمن بن عوف. يستأذنوا. وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. قال نعم. اور میں بلا لو ان کو سعد کو عبد الرحمن کو عثمان کو وغیرہ جو آئے ان کو بلا لے آنے دے. فآذن لهم. ان کو اجازت دے دی. فدخلوا فسلموا وجلسوا. وہ آئے سب کے سب سلام کہا بیٹھ گئے. ثم جلس يرفع يسيرا. پھر بیٹھا رہا یرفع دربان اس کا نام ہے یرفع تھوڑی دیر. ثم قال هل لك في علي وعباس. ہلو پھر کہنے لگے کیا ہے آپ کو کوئی سروکار علی اور عباس کے بارے میں. پہلے وہ 3-4 آئے اب یہ دونوں آ گئے علی اور عباس. یہ کیوں آئے؟ کیوں جی یہ کیوں آئے؟ ابو بکر نے تو نہیں دیا فاطمہ کو باغ فتح نہیں دیا. ابو بکر نے ان کا ورثہ نہیں دیا. اب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ دیا ہے تو آئے نا. دیا تھا دے دیا تھا عمر نے لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. کن کا؟ علی کا اور عباس کا. علی کون ہے؟ فاطمہ کے شوہر. اور عباس کون ہے؟ نبی پاک کے چچا. یہ بھی اہل بیت ہے نا. لو اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا. قال نعم. ابھی ان کو کیا اختیار ہے کیا ان کے پاس فلانا اچھا ہے فلانا ٹھیک نہیں فلاں ٹھیک نہیں ابو بکر ٹھیک نہیں عمر ٹھیک نہیں استغفر سارے ٹھیک ہیں ہم ٹھیک نہیں. وہ تو سب ٹھیک ہیں. ان کا تو اختلاف بھی امت کے لیے رحمت ہے. تو ان کو کون ہو کیڑے نکالنے والے تنقید کرنے والے؟ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک نہیں فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے؟ تم کیسے فیصلہ سنا سکتے ہو؟ تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ وہ سب صحیح ہے سب ٹھیک ہے. قال هل لك في علي وعباس. قال نعم. اس نے کہا ان کو بھی بلا لو علی اور عباس کو. فدخلا فسلما فجلسا. آئے ہاں جی سلام کہا اور بیٹھ گئے. فقال عباس. تو کہا عباس نے یا امیر المؤمنین. چچا عباس بولے اے امیر المومنین اقضی بینی وبین ھذا. فیصلہ کرو میرے اور علی کے درمیان. وہما یختصمان فیما افاء اللہ علی رسولہ. لو جی واضح حدیث آ گئی. وہ دونوں جھگڑ رہے تھے اس چیز میں جو اللہ نے مال فہ دیا من مال بنی نذیر. بنو نذیر کے مال سے. فیما افاء اللہ علی رسولہ. ہاں اپنے رسول کو بنی نذیر کے مال سے. فقال رہت عثمان واصحابہ. تو کہا وہ جو گروہ پہلا آیا تھا عثمان اور اس کے ساتھیوں نے عبد الرحمن صاحب یا امیر المومنین اقضی بینہما. اے امیر المومنین ضرور فیصلہ کیجیے ان دونوں کے درمیان. وارح احدہما من الاخر اور راہ پوچھاؤ ہاں جی ایک کو دوسرے سے. فقال عمر یعنی نہ جھگڑا دور کرو. عمر نے کہا تعیدکم. ٹھہر جاؤ. تعیدکم میں نا ٹھہر جاؤ ٹھہریے ذرا. انشدکم باللہ الذی باذنہ. میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم کے ساتھ قائم ہے آسمان اور زمینیں. جہدے آرڈر نال آسمان زمین کھڑے نے
اس رب دا واسطہ دے کے میں پوچھنا تو عمر کہہ رہے ہیں هل تعلمون ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما تركنا صدقۃ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارا ورثہ کوئی نہیں، یعنی ہمارے بعد ہمارا وارث کوئی نہیں بن سکتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ یہ عمر نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ عباس رضی اب میں کیا کہوں، کس سے پوچھا؟ کسی شیعہ ذاکر سے نہیں پوچھا، کسی وابی سے نہیں پوچھا، کسی مولوی سے نہیں پوچھا جنہوں نے مشینیں چلا رکھی ہیں فتووں کی، ہاں جی، ٹھیکہ لیا ہوا ہے فتوے دینے کا، وہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ جنتی نہیں وہ جنتی، استغفر اللہ۔ نبی نے ان سے نہیں پوچھا، کس سے؟ عمر نے کس سے پوچھا؟ ہاں جی، علی سے پوچھا، علی سے اور عباس سے، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، تم بتاؤ کہ یہ حدیث ہے اور میں ہمارا ورثہ کوئی نہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں بن سکتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا جی؟ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه، ہاں، مراد علیہ وسلم اپنے آپ کو۔ قال الرهط قد قال ذلك پیچھے پڑے یار، ما تركنا صدقۃ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه، چلے۔ قال الرهط تو پہلے یہ 3-4 آدمی بولے، کون؟ وہ عثمان عبد الرحمن صاحب وسعد، یہ بولے، ہاں جی، اور زبیر، 4 آدمی بولے۔ قال الرهط قد قال ذلك فاقبل عمر وعلى علي، انہوں نے کہا جی آپ نے یقیناً یہ بات ارشاد فرمائی، عثمان نے بھی تائید کر دی، زبیر نے بھی کر دی، اور عبد الرحمن نے بھی کر دی، سعد بن ابی وقاص نے بھی کر دی، آج کوئی نام آنے اس کی مرضی مرضی مرضی۔ فاقبل عمر على علي وعباس، ان چاروں نے تائید کر دی، پھر متوجہ ہوئے عمر کس پر؟ علی پر اور عباس پر۔ فقال انشدكما بالله میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل تعلمان ان کیا تم جانتے ہو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلك یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، کالا قد قال کالا قد کالا، لو جی، ان دونوں نے کہا، علی اور عباس نے، کہ قد کالا، یقیناً آپ نے یہ بات فرمائی، یہ نہیں کہا کالا کالا، بلکہ کیا کہا؟ قد کالا، قد بھی کہہ دیا ساتھ، علی کہہ رہے قد کالا، یقیناً۔ قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر، عمر کہنے لگے اب میں تمہیں بیان کرتا ہوں اس امر کے بارے میں، ان الله قد خص رسوله بے شک اللہ نے خاص کیا اپنے رسول کو في هذا الفي اس مال فے کے بارے میں، بشيء لم يعطه احدا غيره، ساتھ کسی چیز کے جو نہیں دیا کسی ایک کو آپ کے علاوہ۔ وہ کس کے لیے تھا مال فے؟ اللہ رسول کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ثم قرأ وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله، پہلے اچھا، منهم فما وجفت، ہاں، علیہ من خیل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدیر، ٹھیک ہے۔ فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله تو تھا یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عليه وسلم، واللہ آگے پڑھے، ما احتاجها، دونکم، اللہ کی قسم آپ نے نہیں اس کو خاص کیا تمہارے علاوہ، تمہیں بھی دیا، اپنے پاس بھی رکھا، گھر والوں کو بھی دیا، ہاں جی، یہ معنی اس کا محتاجہ دونکم، بیویوں کو بھی دیا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی، اور مہاجرین کو بھی، غریبوں کو بھی، مسکینوں کو بھی، یتیموں کو بھی، اور تمہیں بھی، دونکم، تمہیں بھی، سب کو دیا۔ ایسے ہی آج ہماری تقسیم ہے، بل استاثر بها عليكم، اور نہ ترجیح دی تم پر کسی ایک کو، جتنا انہیں دیا اتنا تمہیں، اور جتنا تمہیں اتنا انہیں، ہاں جی، دیتے رہے سب کو۔ قد اعطاكموه تحقیق دیا تم کو وہ، وبثها فيكم اور پھیلایا تمہارے اندر، حتى باقي منها هذا المال، یہاں تک کہ رہ گیا، باقی رہ گیا یہ مال۔ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقة سنته، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ خرچ کرتے تھے اپنی بیویوں پر 1 سال کا خرچہ اس مال میں سے من هذا المال، جس کا آج تم جھگڑا کر رہے ہو، ثم يأخذ ما بقي پھر آپ لے لیتے جو باقی بچتا، فيجعله مجعل مال الله، تو اس کو کر دیتے اللہ کے مال میں، بیت المال میں۔ فعمل رسول الله صلى الله کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنائی، جو دے دیا، جو بچ گیا وہ بیت المال میں، ہاں جی۔ فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی۔ انشدكم بالله هل تعلمون ذلك، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو اس کو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں، ایسے ہی آپ نے کیا ہے۔ ثم قال لعلي وعباس پھر کہنے لگے علی اور عباس کو، انشدكما بالله میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل تعلمان ذلك، بھلا تم اس کو جانتے ہو؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه، ہاں اچھا چلے، انہوں نے تائید کر دی۔ عمر کہنے لگے پھر اللہ نے فوت کر لیا اپنے نبی کو۔ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی ابو اللہ بکر نے کہا اب میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی، یعنی آج کے بعد میں وہ کام کروں گا جو نبی پاک نے کیے، جن کو دیتے تھے اللہ کے رسول میں ان کو دوں گا۔ فقبضها ابو بکر تو لے لیا اس کو ابو بکر نے، فعمل فيها تو عمل کیا اس میں، کام کیا اس میں بما عمل رسول جیسے الله، کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ والله يعلم انه فيها لصادق، اللہ جانتا ہے ابو بکر اس میں بہت سچے تھے، بار راشد نیکوکار، صحیح راہ پہ چلنے والے، راشد صحیح رستے پہ چلنے والے، تابع للحق، حق کے تابع دار۔ ثم توفى الله ابا بکر، لو جی، پھر اللہ نے ابو بکر صدیق کو بھی فوت کر لیا۔ فكنت انا ولی ابي بکر، میں نے کہا اب میں ولی ہوں ابو بکر کا، فقبضتها سنتين، تو میں نے اس کو لے لیا 2 سال سے،
اب وہ 2 سال سے میرے قبضے میں ہے، من اماراته میری عمارت کے 2 سال سے. اعمل فيها بما اعملو، میں عمل کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں اس میں، بما عملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وبما عمل فيها ابو بکر. اور جیسے کام کیا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. یا فضا سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی. ماشاء اللہ. واللہ يعلم انی فيها لصادق اللہ جانتا ہے میں بھی اس میں بہت سچا ہوں، بار نیکوکار ہوں، راشد، صحیح راستے پہ چلنے والا ہوں، حق کی پیروی کرنے والا ہوں، تابع للحق. ثم جئتمانی سمجھ تو ماں، پھر علی اور عباس تم دونوں آئے میرے پاس. یہ تو ماں سے مراد مخاطب کن کو؟ علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو. تکلمانی تم مجھ سے کلام کرتے ہو وکلمتکما واحدۃ جبکہ تمہاری بات ایک ہی ہے وامرکما واحد. اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہی ہے. جئتنی یا عباس جئتنی، تو آیا میرے پاس اے عباس، تسألنی نصیبک تسألنی نصیبک، اپنا حصہ مانگنے کے لیے، من ابن اخیک. اخی کا، اپنے بھتیجے کی طرف سے. تو آیا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے میرے بھتیجے کا حصہ دو. بھتیجا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چچا ہے ان کے. تو آدھے بھتیجے کا حصہ لینے واسطے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وجاءنی ھذا اور یہ علی آئے میرے پاس، یرید نصیب امرأته وہ چاہتا ہے اپنی بیوی کا حصہ من ابیہا. اس کے باپ کی طرف سے. ٹھیک ہے. فقلت لکما میں نے کہا تمہارے لیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. ہمارا وارث کوئی نہیں، ہمارا ترکہ صدقہ ہے. فلما بدا لی جب زہر ہو گیا میرے لیے ان ادفعه کہ الیکما میں اس کو لٹا دوں تمہاری طرف، چلے میں اس کی نگرانی بھی تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تقسیم وہی رہے گی. اب نگرانی بھی دے رہے ہیں. پہلے کو ملتی پاس تھی. ہاں جی. فقلت ان شئتما دفعتهما میں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں لٹا دیتا ہوں اس کو تمہاری طرف. دفعتها الیکما ہاں الا ان علیکما عهد اللہ ہاں، لیکن تم پہ اللہ کا عہد ہے ومیثاقه اور اس کا یعنی اقرار وعدہ. لتعلمانی لتعملان، تم کام کرو گے، ہاں کام کرو ہاں تم ضرور کام کرو گے اس میں فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ جو کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیہ وسلم وبما عمل فیہا اور جو کام کیا ابوبکر صدیق نے، وبما عملت فیہا اور جو میں عمر نے اس میں کام کیا. تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے تینوں نے کیا ہے. منذ ولیتها. ہاں جو منذ ولی تو جب سے میں والی بنایا گیا. یہ 2 سال یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے 2 سال میں جیسے کام ہوتا رہے، تم نے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے اس پہ. فقلت ما ادفعها تم نے کہا ہمیں دے دو، ادفع، اس کو لٹا دو. الینا فبذلك دفعتهما تو اس شرط پر میں نے تمہیں دے دیا، فانشدوا دے دیا، دے دیا، دے دیا. یہ کہتے نہیں دیا، دے دیا. فانشدكم بالله هل دفعتها الیہما اللہ کا میں واسطہ دے کے کہتا ہوں میں نے تمہیں دے دیا ہے نا. بذلك قال الرهط نعم. تو پہلا جو گروہ آیا تھا نا 4 آدمی، انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے دے دیا. ثم اقبل على علي پھر آپ متوجہ ہوئے علی اور عباس پر، فقال انشدكما بالله میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل دفعتها الیکما کیا میں نے اس کو دے دیا نا تمہیں؟ قال نعم. ان دونوں نے کہا ہاں. لو علی کہہ رہے ہیں سانو مل گیا، لیکن نہیں ملا لیکن ملا ہی کوئی نہیں. جنہوں نے ملا ہاں لٹا دیا، دے دیا، دفعہ. جنہوں نے ملا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سانو مل گیا، کہ ملا کوئی نہیں، انہیں حصہ لینا ہے. قال فتلتمسان مني قضاء. اللہ اکبر. یار رولا تھے، مسئلہ تھے کوئی نہیں. یہ کیوں مسئلہ بنایا گیا ہے؟ فتلتمسان مني عمر کہنے لگے، کالا کہنے لگے عمر، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. تم مجھ سے تلاش کر تو اس کے علاوہ کوئی فیصلہ. فوالله الذي باذنه تقوم السماء قسم اس ذات کی جس کے اذن کے ساتھ کھڑے ہیں آسمان اور زمینیں، لا اقضي فيها قضاء غير ذلك. میں نہیں فیصلہ کروں گا اس میں کوئی فیصلہ جو اس کے علاوہ ہو. فان اجزتما عنها آپ پھر کہہ رہے ہیں اگر تم اس سے عاجز آ جاؤ، اگر تم نہ کام کر سکو، تم سے یہ نہ چلے، فادفعها فدفع، الي تو اس کو لٹا دینا میری طرف، پھر مجھے دے دینا، میں پھر بھی حاضر ہوں. فاني اكفيكم. میں تمہیں کافی ہوں اسے. لو جی، تقسیم تو بدلی نہیں، تقسیم تو نبی اسلام والی تھی. ہاں جی، انتظام بدلا ہے. ہاں جی، اور بعد میں وہ بھی انہیں دے دیا گیا اہل بیت کو رضی اللہ عنہم. تو اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ صاحب